الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم کہ وہ اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا بارہا وہ حدیث کو بہت مرتبہ پڑھا ہوگا، مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں وہ شخص جس نے 100 بندے کا قاتل تھا اور وہ چلا تو راستے میں جب اس کی موت آ گئی تو مقصر یہ ہے کہ رب نے زمین کو کہہ دیا اب سکڑ جا میرے بندے کی طرف، کیونکہ یہ معافی کے لیے چلا تھا، میرے بندے کے دروازے پہ معافی کے لیے چلا تھا، یہاں اللہ والے بستے تھے، میرے بندوں کا یہاں بسیرا تھا، تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے یہاں خالی دم ہی نہیں ہوتا، مرضی ہی نہیں ہوتی جب انسان ارادے سے دنیا داروں کے کام یا وہ کام جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ کر خدا والوں کی دہلیز میں چلتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے، اسے صحت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میں صرف تھوڑی سی چند ہی لمحوں میں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، یہ آپ کی توجہ کی طالب ہے، یہ بات وہ ہے جو بالکل اپنی دل کی سماعتوں سے، دل کی سماعتوں کی گھڑیوں سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ اللہ والوں کے دربار پہ کیا ملتا ہے، کیسے یہاں سے شفاعیں ملتی ہیں، کس طرح صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی دہلیز سے کرم اور مہربانی ہوتی ہے۔ جب انسان سچا ارادہ کر لیتا ہے، نیت سچی کر لیتا ہے، ارادے کے اندر پختگی کر لیتا ہے، اور پھر جب ارادے کے اندر پختگی کر لیتا ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں شیطانوں کا کام ہے وسوسے ڈالنا، مختلف طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنا، لیکن اس اعتقاد اس یقین سے میں بیٹھا ہوا ہے کہ جسے خدا بھیجنا چاہے اگر اس کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بھی لگ جائے تو رب اسے ضرور بھیجے گا، اور جسے رب نہ بھیجنا چاہے تو پوری کائنات اسے گھسیٹ کے لائے تو اسے کوئی لا نہیں سکے گا۔ یہ وہ دہلیز ہے جہاں لوگ دنیا داروں کو چھوڑتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ والوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے کاموں کو چھوڑو۔ آج بھی میں دربار علی ابراہیم شریف سے پیغام دیتا ہوں، دنیا کو خوش کرو، دنیا کو خوش کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کو کتنا وقت کے لیے خوش کرو گے؟ اپنے رب کو خوش کرو، کیونکہ نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے واپس چلے جانا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے اللہ کو خوش کیا، صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار جیسی ہستیاں ہیں جن کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس طرح روشنی اور اس طرح چراغاں ہوتے ہیں، کبھی ہی یہ دنیا سے گئے ہیں۔ اس لیے جب انسان اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اے بنی آدم ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے، اگر تو اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کر لے تو میری مرضی بھی تیری مرضی ہے، اور اگر تو اپنی مرضی پہ ڈٹا رہا تو تجھ سے میں تیری مرضی چھین لوں گا۔ بس مختصر سا بات اور پیغام آپ کو دے کر یہ دربار علی ابراہیم شریف سے پچھلی بار یہ شخص میرے پاس آئے ہیں، بہت خوبصورت بات بتا رہا ہوں، اور یہ وہ شخص تھے جو لوگوں کو خوش کرتے تھے، جن بنا کرتے تھے خدا کے لیے، جن اور انسان جو ہیں اور رب کی عبادت کے لیے رب نے پیدا فرمایا۔ ہزاروں لوگوں کو جانتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جانتے ہیں، اور اس پوزیشن کے اندر آئے کہ زندگی اور موت کے درمیانی کشمکش میں تھے، اور بالکل حالات بالکل کمزور، کوئی چیز کھانا پینا ختم ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں کہا سب سے پہلے اپنے رب سے معافی کرو، اگر اپنے رب کو راضی کرتے ہوتے، مصطفیٰ جالے رحمت پہ ضرور سلام پڑھتے ہوتے تو یہ تکلیف و مصیبت نہ آتی۔ انہوں نے کہا سرکار میں دل سے وعدہ کرتا ہوں اور میں صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی دہلیز میں جا کر اپنی سچی توبہ کروں گا۔ میں نے کہا آپ سچی توبہ کریں، اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ کسی کو ساتھ ہوتے ہیں
किसी को 5 होते हैं। ये इधर आए पिछले हफ्ते को और फिर कल दरबार अलिया बलाला शरीफ को जुमेरात को इन्होंने हाजिरी दी और दिल से सूफी वसफ़ा हजरत किबला आदम पीर मुसन्निफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तहलील पे पहुंचे और वहां से उन्होंने कहा अल्लाह वालों की मैं बस्ती में आ गया, अल्लाह इन अपने बंदों के वसीले से मुझे माफ फरमा दे। और माफी के बाद कहते हैं कि मैं 5 महीने के बाद आज मैंने वहां से जाने के बाद मैंने खाना खाया, 5 महीने के बाद तक मैं रोटी नहीं खा सकता था और जो वहां से पहुंचा वापस आया तो ऐसे लेकर चला जा रहा हूँ। इसलिए जब इंसान नीयत को सच्चा कर लेता है, इरादे को अच्छा कर लेता है तो फिर करम और मेहरबानी हो जाती है। अब अपने नीयत को इरादे को सच्चा करेंगे, दूर और नजदीक की बात नहीं, इरादों की बात है, दिल की बात है। यहाँ दिल की समातें सुनी जाती हैं, कानों तक आवाज नहीं पहुंची जाती, दिल तक आवाज। जिसके दिल में आवाज पहुंच गई उसने फैज पा लिया। इनकी मोहब्बत है, इनकी अकीदत है, इन्होंने उस दुनिया को शैतानी को छोड़ा और अल्लाह वालों की गुर्बत में आए। मुझे कहने लगे सरकार सिर्फ मैं 1 मिनट चाहता हूँ, मुझे मेरे दिल की दास्तान मेरे 35 साल तक लोगों को खुश करता रहा और जब अल्लाह वालों को खुश किया तो अल्लाह खुश हो गया, मुझसे राजी हो गया। सब पहल प्राण जो लेना है इस दर को ले लो, बार बार जिंदगी नहीं मिलेगी। मैं तड़पता रहे 5 महीने मेरे अस्पताल शायद मिठा अस्पताल केड़े अस्पताल जी मैं तड़पे 40 शीशी के टीके सुबह दोपहर शाम लगते रहे तो मैं एक रोटी की बुरकी खान भी तरसदा रहा। पिछले हफ्ते मैं आया नीयत दे नाल पाकिस्तान दे विच एक गलत काम कर रहा था जी। ए हीरो ने साइमन की पहली फिल्म मेरे नाल कमांडो एक्शन, अंजुमन की फिल्म जी मोमबत्तियां ला के नच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इधर जा इधर जा इधर जा। लेकिन ये दुनिया का पता ही नहीं कि भी दुनिया है जिसे दुनिया की हर चीज मिलनी, खाना पीना हर चीज हराम हो गई। आज 5 महीने बाद मैं एक रोटी खाधी है, मैं इन्ना तो सुकून मिले है। मैं कहना जिन्हें जो लेना है दर्द ले लो, दुनिया की हर चीज मिलेगी, दिलों लो, दिलों लो, दिलों मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? सच्चा डर होए तो चीज ना मिले, ये नहीं हो सकता। मेरे सरकार अल्लाह जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, एहो जी हस्तियां ना आनियां ना आनगियां, अल्लाह की रहमत। और 35 साल 35 दूना 70 साल मैं दुनिया के काम किया, मुल्क फिरे ने, लेकिन तड़पता रहा वहां। और किस तरीके ना मैं बीमार रहा ना, गला जी कर, वो ड्रामा कर, वो कर। फिल्म हूं मेरी जिन्होंने इंडिया च फिल्म बनाई रहा है किक सलेमान खान की, उन्होंने फिल्म बनाई रहम 2016 मैं इंस्पैक्टर बने कि चलो यार दुनिया खुश हो रही। लेकिन की कितने गई फिल्म, कितने गए ड्रामे? मैं तो अस्पताल च हूं मैं मंगने वाला हाल मेरा कि किसी को कमाया कर दे, किसी को कमाया कर दे। सरकार ने हाथ रखे, उन्हें कहा तेन मंगना भी नहीं पैना, कुछ भी नहीं करना पैना, तू दिलों तौबा कर। जेड़ा बंदा दिलों तौबा करेगा उन्हें सब कुछ मिलेगा। मैं कोशिश करांगा कि यार भी तो मेरी भैन है, मैं सरकार की एक नात पढ़ाई इंशाअल्लाह मैं लैके आवांगा। मेरी भैन जेड़ा मेरे कोल है, असीं नातां हुण पढ़ने शुरू कर दिए। मैं पहले नहीं सी पढ़दा, गाने गांदा सा, नचदा सा, नाल नचांदा सा। हुण मैं की कर रहा, मैं नच नगरी बसे शाला जिथे मेरे पीर दा डेरा, वो नगरी बसे शाला जिथे मेरे पीर दा डेरा। रहन खुशियां दे चानन और रहन खुशियां दे चानन, कभी ना होए अनेरा। और पीर मेरा घर चे आवे मैं रंगला पलंग डावा, पीर मेरा घर चे आवे। अल्लाह करे दीन आवे कि पीर मेरा मेरे घर से आवे।
میں تو درخواست کرانا سرکار کو کہ اپنی ان تصویر بھی دیں، میں اپنے لال ہونا مانگا، میں تو جنیا تصویرہ نے ایکٹرہ نہیں ہے، سب لا دینی ہیں، ان میں ایک تصویر چاہنا ماں اپنے سرکار بھی منہ دیں، میں اپنے کار بھی چلا ماں بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ زندگی دے سارے لے یہ سارا فیضان ہے گنبد خضرا کا تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، یہ گنبد خضرا والے کا فیضان ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیونکہ بچہ سرکار فرما رہے ہیں یہ سارا کرم جو ہے گنبد خضرا والے کا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور میں ایک گزارش کروں گا کیونکہ سارے لوگ اس بندے کو اینک والے دل سے پکارا کرتے تھے، لیکن ان کا اصل نام جو ہے وہ منور ہے، آج کے بعد اس کو محمد منور کے نام سے پہچانیے۔ کل تک اینک والے جن کے نام سے پہچانا جاتا تھا، حضور کی نعت پڑھیں گے تو حضور کے عاشقوں کے نام سے پہچانا جائے گا۔ بادشاہ سرکار فرمانے کہ ان کا نام اصل منور ہے، اور منور کے پیچھے میرے محمد کا ہاتھ لگا، اور آج کے بعد ان کا نام ہے محمد منور قادری۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ منور تھا، لیکن پوری دنیا ان کو اینک کے جن سے پہچانتی تھی۔ آج در درویش پہ آیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی ان کو محمد منور قادری کے نام سے انشاءاللہ پکارا جائے گا۔ اور دعا ہے کہ مالک کائنات جتنے بھی لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو صراط مستقیم پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ نماز آج قبول ہو چکی کہ جس نماز میں انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ الحمدللہ سے لے کر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام لیا ہے۔ آج اس بندے کو نماز نے راستہ دکھا دیا ہے اور اس راستے پہ لگا دیا ہے، اس راستے کی پہچان دکھا دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اسے بھی تمام مسلمانوں کو انعمت علیہم ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے جن لوگوں پر میرے اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ یہی وہ انعام یافتہ بندے ہیں جن کا ذکر اللہ نے کسی کی زبان پہ کسی کی تقریر میں نہیں رکھا بلکہ اللہ نے اپنی نماز میں رکھا ہے۔ نمازی سر جھکانے سے پہلے، کھڑا ہونے کے بعد اور سجدے سے پہلے تو نے یہ دعا کر لیا انعمت علیہم، اللہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس سے پہلے میری التجا ہے کہ میرا سجدہ قبول کر کے مجھے نیک لوگوں کا انعام یافتہ بندوں کا راستہ دے دے تاکہ میں اس راستے پہ چل کے اپنی زندگی گزاروں۔ اس موقع پہ بادشاہ سرکار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ یقیناً یہ 2 گھونٹ پانی کے پی نہیں سکتے تھے۔ آج خوشی ہے کہ ہمارا یہ بھائی اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، کھانا کھا رہا ہے اور گانے چھوڑ کر میری مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ ماشاءاللہ دوستان کرام، یا رسول اللہ۔ تو ماشاءاللہ ہم سارے دوست اس کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے بعد زندگی میں آپ کو حضور کی نعت پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بچہ نے ابتدا میں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ تیرے ہیں، مٹ گئے مٹے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے ہاتھ لگا کر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چل جا تیرا کیوں ورفانا لگا
کا ذکر رکھتا ہے سایہ تجھ پر، آقا ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا تیرا 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 تیرا۔ ایک شعر یاد آ گیا کہ میں اسے زہریلی خوشبوؤں کے ہار دیتا ہوں، میں اسے زہریلی خوشبوؤں کے ہار دیتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں۔ اس شعر کی تشریح ہے کہ غوث پاک سرکار دی خواب کیا ہے کہ ایک غار کے وچ بندہ لیٹے ہے تو وہ کیڑے کھا رہے ہیں، اور وہ کیڑے کھا رہے ہیں کہ غوث پاک سرکار وہ غار سے گئے تے بندن دیکھنے نے کیڑے انہوں کھا رہے ہیں، پوچھتے نہیں یار کی ماجرا، کہتے غوث تو آگے اے پیالہ پھڑ تے آپ شاہ تو بارو پانی لے کے آ۔ غوث پاک سرکار پیالہ پھڑ کے پانی لین چلے گئے باہر، جو پانی دا پیالہ پڑے ہے تو غار اللہ نے دیکھے ایک چیتا جو ہے انہیں منہ خون لگا ہے جو باہر جا رہے ہیں۔ غوث پاک سرکار پانی لے کے آئے، دیکھا اور چیتے نے اس بندے دی ساریاں گوشت وغیرہ کھا لے، ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ غوث پاک سرکار پریشان ہو گئے کہ یار اللہ کا بندہ سی دے، میں وہی عیادت کرنا آیا تھا کہ انہیں چیتا کھا لے۔ باہر آئے، اللہ نے مخاطب ہوئے کہ اللہ تیرا نیک بندہ سی، انہوں کیڑے کھا رہے تھے، میں تو انہیں عیادت کرنا آیا تھا، انہیں پانی منگے میں پانی لے کے آیا ہوں کہ آواز آئی اللہ باباری تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے غوث پیار اسی انہوں کریے، اے پانی تیرے کو منگے سارے کو برداشت کریں، میں اسے زہریلی خوشبوؤں کے ہاتھ دیتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں۔ اللہ کی ڈور بڑی سکی ہے، انہوں پھانس دنیا میں ہر چیز نہیں چاہیے۔ آج تسی پیر کو لائے ہو انشاءاللہ ہر چیز لے کے دے نہیں کھا لگتا، لسی نہیں پی سکتا، منع کیتا جی لسی نہیں پی، مکئی کی روٹی نہیں کھا سکتا، ساگ نہیں کھا سکتا، کنہوں نے منع کیتا؟ ڈاکٹر نے۔ آج میں اپنے پیر کو لائے، اجازت تو میں تو لینی ہے، اللہ کو باری تعالیٰ نے منی کی جگہ دے دیتی ہے کہ اتھو لینے جو لینے، تسی بھی سارے لینے، سارے لے لو انشاءاللہ ہر کچھ مل جائے گا۔ آج مانگ لو، میں وعدہ کرنا چاہتا کہ مانگ لو تو ہر دنیا کی چیز مل جائے گی۔ کا نزول ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ کا کرم برسنے والا ہے، اللہ تمام بیماروں جو